السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں جی، ناول شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستی مسکراتی رہیں اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، اور پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کرے تاکہ میں آپ کو بر وقت آپ کی سٹوری دے سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ دلوں کے بھید لفظوں میں چھپائے نہیں جاتے، جو درد سچ ہوں وہ زمانے کو دکھائے نہیں جاتے۔ دلوں کے بھید لفظوں میں چھپائے نہیں جاتے، جو درد سچ ہوں وہ زمانے کو دکھائے نہیں جاتے۔ وہ جنہیں دل میں بسا کر ہم اپنا کہہ دیتے ہیں، پھر چاہ کر بھی ان کے نقش دل سے مٹائے نہیں جاتے۔ محبت میں الہام بھی ضروری ہے جناب، ورنہ محبوب اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ تشنگی یار، ایپیسوڈ نمبر 22۔ وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے روتے روتے شاید سو گئی تھی، لیکن اگر تم غور کرو گے تو وہ نیند میں بھی بے چین لگے گی تمہیں، شاید تڑپتی ہوئی بھی، یا شاید خواب میں کچھ برا دیکھ رہی تھی۔ وہ ارحم، وہ چلاتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھتے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن چند ساتوں تک وہ یہ سب سمجھ نہ سکی۔ اگر غور کیا جائے تو اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اتنی بلا کی سردی میں بھی اتنا پسینہ! جاتے وقت ارحم خان زادہ نے بھی ہیٹر آن نہیں کیا تھا، اور حور نے بھی ہیٹر آن نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی زحمت اس نے گوارا کی تھی، کیونکہ اسے شاید خود کو تکلیف دینا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ اسے اس وقت صرف اس بے حس انسان کی فکر ستا رہی تھی جو اسے کمرے میں بند کر کے بھول چکا تھا۔ وہ صبح 10 بجے سے اسے کمرے میں بند کیے ہوئے تھا اور اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن کسی نے جرأت نہیں کی تھی اسے اس کمرے کے قریب بھی بھٹکنے کی۔ بینش خانزادہ اور زرمش خانزادہ بھی صبح واپس اسلام آباد جا چکی تھیں۔ ان کی یونیورسٹی دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ بینش نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ بھی آج واپس نہیں جائے گی اور اپنی بھابھی کو لینے خود جائے گی، لیکن زرمش اسے زبردستی واپس لے گئی تھی۔ زیان خانزادہ وہاں سے سیدھا فارم ہاؤس چلا گیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا تھا، اور آتے ہی اپنے کمرے میں لیٹے اپنی دشمن جاں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے کی زوردار آواز سنتے پریشان ہوتے ہوئے وہ باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا جہاں سے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حمیدہ خانم بھی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے شور سنتے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور زیان خانزادہ کی طرف بڑھتے حیران ہوئیں۔ جلال خان، زلیخا خانم اپنے کمرے سے شور سنتے باہر نکلے اور دروازے کو باہر سے لاک دیکھتے اور اندر سے دروازہ بجاتی آواز سنتے پریشان ہوئے تھے۔ انہیں تو لگا تھا کہ دونوں کے درمیان میں سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ دونوں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، اور کھانا بھی انہوں نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا ہے، کیونکہ ارحم خانزادہ نے اپنی ملازمہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی اور کھانا ٹائم پر اس کے کمرے میں پہنچائے گی۔ اور ملازمہ کی جرأت کہ اس کی حکم عدولی کریں۔ وہ دوپہر کا لنچ لیے جب اس کے کمرے میں آئی تو تب وہ واش روم میں تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ کھانا رکھتے وہاں سے واپس چلی گئی تھی۔
اور رات کا کھانا بھی وہ اپنے کمرے میں رکھ کر خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ وہ جب ارحم خانزادہ کے کمرے کا لاک کھولتے اندر داخل ہوئی تھی تو وہ اس وقت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ نوری کو اس نازک وجود پر بہت ترس آیا تھا، لیکن جب اپنی جان کے لالے پڑے ہوں تو پھر ترس کھانے والے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ تو تھی بھی یتیم لڑکی جس کا نہ کوئی آگے تھا اور نہ ہی کوئی پیچھے۔ اسے اگر اس کے مالک غصے میں آ کر حویلی سے نکال دیں تو وہ کہاں بھٹکتی پھرے گی؟ یہی سوچ ذہن میں آتے وہ چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ جلال خان نے جب اسے کھانے کی ٹرے اوپر لے جاتے دیکھا تھا تو اسے کہا تھا کہ ارحم خانزادہ کو بولے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر نیچے آتے سب کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھائے، لیکن اس وقت بھی وہ جھوٹ کا سہارا لے کر بولی تھی کہ خان صاحب نے کھانا ان کے کمرے میں پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ جلال خان کچھ اور کہتے، زلیخا خانم نے بیچ میں ہی انہیں ٹوک دیا تھا۔ یہ کہہ کر کہ شکر کریں خان، دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اور اب اگر وہ چند لمحے ساتھ اپنے کمرے میں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں انہیں ڈسٹرب کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس وقت تو جلال خان خاموش ہو گئے تھے، لیکن اب کمرے کو باہر سے لاک دیکھتے اور اندر سے دروازہ بجاتی اور روتی چیختی نواسی کی آوازیں سنتے وہ اپنی لاپرواہی اور خاموشی پر جی بھر کر پچھتا رہے تھے، اور ساتھ ہی گھور کر پہلے تو انہوں نے زلیخا خانم کو دیکھا تھا۔ تو وہ شرم سے اپنی نظریں جھکا گئیں اور انہوں نے دوسری نظر اپنے بیٹے کو گھور کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کندھے اچکاتے پریشان ہوتے ہوئے بولا، مجھے کیا معلوم بابا، میں تو صبح بچوں کے گھر سے نکلتے فارم ہاؤس چلا گیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں، اور اب یہ دروازہ بجنے کا شور سنتے میں خود پریشان ہو گیا ہوں۔ نوری، دروازہ کھولو، تم سے تو میں بعد میں نبٹتا ہوں۔ وہ اب نوری کو گھورتے ہوئے دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ جلال خان نے اب ایک نظر پیچھے کو سر گھماتے حمیدہ خانم کو خون اشام نظروں سے گھور کر دیکھا تو وہ بھی کندھے اچکاتے انجان ہونے کا دعویٰ کرتے نظریں دوبارہ دروازے پر مرکوز کر گئی۔ جلال خان نے دوسری نظر نوری کے کپکپاتے ہاتھوں پر چابی پر ڈالی اور جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے چابی چھین کر اسے پیچھے دھکیلا اور دروازے کا لاک کھولنے لگے۔ وہ دھان پان سی لڑکی جلال خان کے دھکے کی وجہ سے زمین بوس ہوئی۔ یہ امیروں کے آپسی کے جھگڑے میں ہمیشہ غریب ملازمین ہی کیوں پستے ہیں اور انہیں ہی کیوں سزا ملتی ہے؟ جو اپنی جان بچانے کی خاطر ایک کی بات مان کر اس کی حکم عدولی نہیں کرتے تو دوسرے فریق کے ہاتھوں سزا پا جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ آج رات صبح تک اپنے رب سے شکایت کرتے یہی سوال کرے گی اور جواب جان کر ہی رہے گی، پھر چاہے اسے صبح تک ٹھنڈے فرش پر ہی کیوں بیٹھنا پڑے۔ لیکن یہ تو اس کی خام خیالی تھی کہ وہ اتنی دیر تک اپنے کمرے میں بند رہ سکتی ہے۔ آج تو شاید اپنے کمرے میں بھی نہیں جا سکے گی۔ دروازہ کھلتے ہی حور خانزادہ روتے بلکتے ہوئے زلیخا خانم کے گلے لگی تو وہ اس کی حالت دیکھتے وہاں موجود سب لوگ جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ حمیدہ خانم بھی انہی میں شامل ہوئی تھی۔ اب ان سب کی خون چھلکاتی نظریں نوری کو غصے سے گھور رہی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں لال انگارے اور سوال دیکھتے نوری دل میں جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد دہراتے کپکپاتے ہاتھوں سے چہرے پر آتے پسینے کو صاف کرتے قدم پیچھے کی طرف اٹھانے لگی۔ ننو، وہ اور ہم، وہ روتے چلاتے ہوئے بولی تو نوری نے شکر ادا کیا کیونکہ اس کی آواز سنتے سب کی نظریں اب حور خانزادہ کے لرزتے کپکپاتے وجود پر مرکوز ہوئی تھیں۔
ننو، وہ خان کو کچھ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے انہیں زخمی اور خون میں لت پت دیکھا ہے۔ ماموں، پتہ کریں، وہ صبح سے گئے، واپس نہیں لوٹے۔ پلیز انہیں کال کریں، انہیں کہیں میں وہی کروں گی جو وہ کہیں گے۔ میں خلا بھی نہیں لوں گی، میں ان سے خلا بھی نہیں مانگوں گی۔ پلیز وہ واپس آ جائیں۔ وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ حور خانزادہ کے الفاظ سنتے سب ہی حیران و پریشان ہوتے اب اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس کی حالت پر اس وقت ترس کھایا جا سکتا تھا، غصہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس پر اس کی باتیں سنتے سب پریشان ہوئے تھے۔ زیان خانزادہ نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے اس کے نمبر پر کال کی تھی۔ بیل تو مسلسل جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی فون پک نہیں کر رہا تھا۔ پک اپ دی کال ڈیم اٹ۔ زیان خانزادہ بار بار کال ملاتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے غصے سے کوس رہا تھا، کیونکہ حور خانزادہ کی خلا والی ڈیمانڈ کی وجہ اور اس کی اصل حقیقت تو وہی جانتا تھا۔ حور خانزادہ کو اس حد تک مجبور بھی اس سنکی خان کی باتوں اور حرکتوں نے ہی تو کیا تھا۔ وہ ارحم خانزادہ سے اس کی اس حرکت کا حساب بڑے برے طریقے سے لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ حور کو یوں کمرے میں بند کرنا یہ برداشت کی آخری حد تھی۔ اب تو زیان خانزادہ خود حور خانزادہ کے ساتھ مل کر اسے جدائی کی وہ چوٹ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو ارحم خانزادہ کے سارے کس بل نکال کر اسے زیان خانزادہ کی بھانجی کے قدموں میں سر جھکانے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے اس کا فون پر رابطہ ہونا اور واپس حویلی آنا ضروری ہے۔ زیان خانزادہ بار بار فون کرتے منہ میں بڑبڑاتے اب پریشان ہوتے اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے گیلری میں بےتابی سے ادھر ادھر چکر لگانے لگا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر سب ہی پریشان ہوتے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ماموں جان، میں نے کہا نا وہ ٹھیک نہیں ہیں، پلیز آپ ڈاکٹر انکل کو کال کریں نا، پوچھیں نا، مجھے لگتا ہے وہ ہاسپٹل میں ہیں، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہے۔ حور خانزادہ نے لرزتی آواز میں لفظوں کو کاٹ کر ادا کیا تو اس کے الفاظ سنتے سب حیران و پریشان ہوئے، اور زیان خانزادہ نے اگلی کال اب ڈاکٹر داور کو ملائی۔ پہلی ہی بیل پر کال پک کر لی گئی تھی، لیکن آواز نسوانی تھی۔ بھائی، وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، آپ ایسا کریں ہاسپٹل آ جائیں، ارحم بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ICU میں ہیں۔ فون پر سے آتی آواز سنتے سب پر جیسے قیامت ہی تو ٹوٹ پڑی تھی۔ زیان خانزادہ کے ہاتھ سے فون گرتے زمین پہ بوس ہوا تھا۔ حور خانزادہ کی بے ساختہ ہی چیخ نکلی تھی، اور جلال خان اور زلیخا خانم کے ہاتھ بے اختیار ہی دل پر گئے، اور وہ چکراتے وجود کے ساتھ دیوار کے ساتھ جا لگے۔ حمیدہ خانم نے اپنے سر کو پیٹتے حور خانزادہ کو کوسنے دینا اور گالیاں دیتے بد دعائیں دینا شروع کر دی تو جلال خان اور زیان خانزادہ کی خون چھلکاتی آنکھوں میں غصہ دیکھتے پیچھے ہٹتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ باقی سب ایک دوسرے کو سہارا دیتے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ زیان خانزادہ نے جھکتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون زمین سے اٹھایا۔ اس کا یہ قیمتی اور 10واں موبائل فون تھا جو اس مہینے میں ٹوٹنے والا ہے۔
لیکن اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس فون کی صرف سکرین ڈیمیج ہوئی تھی، ورنہ تو چل ہی رہا تھا۔ بھائی آپ اکیلے ہی آئیے گا اس وقت، بابا اور بی جی کو ساتھ مت لائیے گا، ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی، وہ خواہ مخواہ میں پریشان ہوں گے، اور ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہے، اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ فون پر آتی کال اٹینڈ کرتے زیان خانزادہ نے سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے سنی تو فون سے آتی آواز سنتے زیان خانزادہ نے اپنی کزن کو دل میں کوسا، جو ہمیشہ ہی اس کی سنی انسنی کرتے اپنے بھتیجے کو بھائی کہتی اور اس کی بیوی کو بھابھی کہتی تھی۔ زیان خانزادہ جب اسے ٹوکتا تو وہ اپنی اور ارحم خانزادہ کی عمر کا فرق بتاتے خود کو اس سے چھوٹا بتاتے اپنی عمر کم کرنے کی کوشش کرتی، حالانکہ وہ ارحم خانزادہ سے 6-7 سال بڑی تھی۔ ارحم خانزادہ اس کی بات سنتے جلال خان اور زلیخا خانم کو بتاتے، تسلی دیتے، انہیں ان کے کمرے میں واپس چھوڑتے ہوئے اب حور کو منانے کی کوشش میں لگا تھا، جو اپنی ضد پر قائم تھی کہ اسے اس کے ساتھ ہی جانا ہے، اور جب تک وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گی تب تک چین نہیں پائے گی، اور اگر وہ بالکل ٹھیک ہوا تو اس کی ٹانگیں اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اسے ہاسپٹل میں ہی قید کروا کر اسی طرح سزا دے گی جیسے اس نے اسے کمرے میں بند کرتے سزا دی تھی۔ وہ اب غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگی تو پیچھے سے آتی آواز پر دونوں قدم رکے تھے۔ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو زیان، مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے۔ حمیدہ خانم کی نم آواز سنتے ارحم خانزادہ نے حور خانزادہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور واپس مڑتے حمیدہ خانم کے پاس آیا اور انہیں تسلی دیتے بتایا کہ وہ کمینہ اب تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے حور خانزادہ کو کمرے میں بند کر کے اچھا نہیں کیا، اور اس کی اس حرکت کا حساب میں سب سے بعد میں لینے والا ہوں۔ آپ اپنی بھی خیر منائیں، اور ہاں، نوری سے بھی کہیں کہ اپنی سزا کے لیے خود کو تیار کر لے۔ میں اپنی گڑیا کو دی گئی تکلیف کا حساب آپ دونوں سے بے باک کروں گا، لیکن پہلے میں ذرا اس کا علاج کر لوں۔ زیان خانزادہ کی سرد حکیمانہ دھمکی سنتے حمیدہ خانم تیز قدموں سے واپس جاتے اپنے کمرے میں بند ہوئی، اور نوری بھی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی کہ گردار آواز سنتے وہ وہیں رک گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں جاؤ، مرغے کی اور بکرے کی یخنی بناؤ اور کاظم خان کے ہاتھ ہاسپٹل بھیجو۔ کاظم خان کا نام سنتے نوری کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگیں اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ زیان خانزادہ حکم دیتے باہر کی جانب بڑھا اور نوری منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی۔ وہ غصے میں نہیں بلکہ دعائیں اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن کی جانب جانے لگی۔ تبھی تو زیان خانزادہ اب پرسکون ہوتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ نوری کو قابو میں صرف اس کا منقوہ ہی کر سکتا تھا، جو اسے ہر وقت غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر ڈراتا رہتا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ اسے چھپ چھپ کر نوری کو دیکھتے اور مسکراتے ہوئے زیان خانزادہ نے کئی بار دیکھا تھا، تبھی تو اس کی رضامندی اور اظہار محبت پر زیان خانزادہ نے اس کا نکاح نوری سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور نوری نے پہلے تو بہت واویلا مچایا تھا، لیکن زلیخا خانم کے سمجھانے پر وہ مان گئی تھی۔ کہا نا
کہ ملازم تو آخر ملازم ہی ہوتا ہے، وہ بھلا کب مالک کی حکم عدولی کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس حویلی میں اسے کبھی کسی نے ملازمہ نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اسے ایک بیٹی کی طرح ہی رکھا گیا تھا، تبھی تو اسے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن کیا سچ میں ایسا ہی تھا؟ زیان خانزادہ جب باہر نکلتے کار پورچ کی جانب بڑھا تو سامنے گاڑی کے پاس حور خانزادہ کو ادھر ادھر چکر لگاتے دیکھا تو جلدی سے موبائل نکالتے اور اس پر میسیج ٹائپ کرتے ارحم خانزادہ کو اپنی خیر منانے کی یاد دہانی کروانے لگا۔ بیٹے، اگر بچنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے نا کہ اس کے دل میں تیرے لیے کہیں کوئی تھوڑی سی جگہ ہے یا وہ بھی تیری کمینی حرکتوں کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے، تو سوچ لے کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ اور اگر اب کی بار بھی تو ناکام ہوا تو اس دفعہ میں اس کی ہیلپ کروں گا، تجھ جیسے غلیظ اور کمینے انسان سے آزادی دلانے میں، اور تو جانتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ تیرے پاس آخری چانس ہے۔ زیان خانزادہ تیزی سے میسیج ٹائپ کرتے فون جیب میں ڈال کر اس کی طرف آتے گاڑی کا لاک کھول گیا تھا۔ وہ کمزوری اور نکاہت سے کپکپاتے وجود اور چکراتے سر کے ساتھ وہ مشکل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، اور زیان خانزادہ اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا اور دل میں اپنے چہیتے بھتیجے کو گالیاں دیتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس نے تمہیں کمرے میں بند کیا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زیان خانزادہ کی سرد آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا تھا۔ ہاں نا، جیسے آپ نے تو اسے سزا دے ہی دینی تھی، آپ بھی تو اسی کے سگے ہیں۔ ادھر سے بھی جواب اسی سرد انداز میں دیا گیا تھا۔ گڑیا، زیان خانزادہ نے سرد سانس اندر کھینچتے ہوئے اسے پکارا۔ سچ بتائیں، کیا ایسا نہیں ہونا تھا؟ ویسے بھی اس نے کون سا آپ کی کسی بات کو اہمیت دینی تھی؟ وہ اب اپنا رخ زیان خانزادہ کی طرف موڑتے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جس پر زیان خانزادہ دانت پیستے ہوئے دل میں ارحم خانزادہ کو کوستے اپنا دھیان ڈرائیونگ سیٹ پر مرکوز کر گیا تھا، لیکن اس کی اگلی بات سنتے حیران بھی ہوا تھا، اور ابھی بھی اسے میسیج کرتے کوئی تگڑم لگانے کا کہہ چکے ہوں گے اور اسے میرے وہاں آنے کی اطلاع بھی دے چکے ہوں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل سوچ رکھے جس سے وہ بچ جائے۔ لیکن میں اس دفعہ اسے چھوڑنے والی نہیں ہوں ماموں۔ وہ اس کی باتوں میں چھپا طنز اور ارادہ بھانپ کر زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے نظریں دوسری طرف موڑ گیا تھا کہ مبادا وہ جان ہی نہ لے کہ سچ میں وہ ایسا کچھ کر چکا ہے۔ ویسے ماموں، سوچ رہی ہوں مما کو سب بتا دوں کہ آپ اپنے لاڈلے کی وجہ سے مجھے کب کب اور کتنی کتنی اذیت پہنچانے میں اس کا ساتھ دیتے آئے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ ماموں جیسے رشتے پر دبا لگا چکے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ 2 دفعہ ماما کہو تو ماما بنتا ہے، اور ایک ماموں میں 2 ماؤں جتنی محبت ہوتی ہے، لیکن خیر آپ میں تو ایک ماں کی بھی، لیکن خیر سے ماں کون سا میرے ساتھ ہے، انہیں بھی تو مجھ سے زیادہ اپنے لاڈلے بھتیجے کی فکر ہی ستاتی ہے۔ بیٹی مرتی ہے تو مر جائے، بیٹی جائے بھاڑ میں۔ وہ اپنے روٹھے لہجے میں طنز اور شکوہ ایک ساتھ کرتے ہوئے
اپنا رخ پھر سے کھڑکی کی باہر کی جانب موڑ گئی جہاں صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے سڑک پر روشنی پڑتی تو نظر آتا کہ باہر برف باری ہو رہی ہے۔ گاڑی میں ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے سردی تو کم تھی، لیکن دونوں ماموں بھانجی کی سرد تکرار کی وجہ سے گاڑی کا اندرونی ماحول بھی اب سرد ہو چکا تھا۔ ہم دونوں تمہاری ان احمقانہ باتوں میں تمہارا ساتھ اس لیے نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی تمہارے دل کی کیفیت کو تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تم اپنے دل کی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دونوں بھی تم دونوں کی طرح بے وقوفی میں اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے پر بلی بھاگ جائے گی، کیونکہ کبوتر اگر ایسا نہ سوچتا تو وہ بچ جاتا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیا تھا کہ اب بلی غائب ہو چکی ہے، اور وہ اپنی اسی بے وقوفی میں اپنی جان اپنے ہاتھوں گنوا بیٹھا تھا۔ لیکن معاف کرنا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم تم دونوں کی بے وقوفی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تم دونوں ہی جانتے ہو کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں جی سکو گے، پھر بھی ایک دوسرے کو چھوڑنے کی ضد لگا کر بیٹھے ہو۔ اتنے سالوں تک اس سے سر کپائی کرتے اسے منع کرتا رہا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس پر ساری زندگی وہ پچھتاتا رہے۔ اب اگر اس الو کے پٹھے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور اسے اپنے دل کی آواز سنائی دی ہے تو اب تم ضد لگا کر بیٹھ گئی ہو کہ اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر خلا یا طلاق جیسا لفظ نہیں لایا تھا، جانتا تھا کہ یہ لفظ کتنی اذیت پہنچاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کی دشمن جان نے بھی تو اسی طرح کا لفظ استعمال کرتے اسے اتنی اذیت سے دوچار کیا تھا کہ وہ کئی راتوں تک سو نہیں سکا تھا اور پھر نہ ہی کبھی وہ مسکرا سکا تھا۔ اس کے وہ ظالم الفاظ کئی دنوں تک اس کے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ماموں۔ وہ میرے دل سے تب کا اتر چکا ہے جب سے اس نے میرے کردار پر سوال اٹھایا ہے۔ حور خانزادہ پہلے تو اٹکتے ہوئے اور پھر بعد میں روانی سے کہتے اپنے دل کی کیفیت کو بری طرح جھٹک گئی تھی۔ ایسا کرنا کتنا اذیت ناک تھا، کوئی اس وقت صرف حور خانزادہ سے پوچھتا۔ اگر کوئی اس وقت حور خانزادہ سے پوچھتا کہ اذیت کیا ہے تو وہ بے اختیار کہہ دیتی کہ اس کی سب سے بڑی اذیت ارحم خانزادہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے دل کی کیفیت کو جھٹلانا۔ ارحم خانزادہ اس کے لیے صرف اور صرف اذیت ہی تو ہے۔ جب سے اس کے ساتھ جڑے رشتے کا ادراک ہوا تھا تب سے ارحم خانزادہ اس کے لیے صرف اور صرف اذیت ہی تو بنا ہوا تھا۔ نظروں سے اوجھل رہتا تھا تو اس کی محبت میں ہجر بھی اذیت، اور جب وہ سامنے آتا تھا تو اس کی زبان سے نکلنے والے طنزیہ الفاظ اور الزامات اس سے بھی زیادہ اذیت ناک، جو نہ جینے دیتے تھے اور نہ مرنے، سانس کھینچ کر پھر سے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں خود سے لڑتے لڑتے اب تھک چکی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں کیسے اور کیوں کر احساس ہوا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تمہیں کیوں لگا کہ وہ تکلیف میں ہے؟ تمہیں کیوں وہ خون میں لت پت نظر آیا؟ اور تم کیوں کمرے سے باہر نکلنے کی پر خوش ہونے کی بجائے اس کی فکر میں خود کو بھی فراموش کر گئی تھی؟ کیوں تم خود کو بھلائے اس کی ٹینشن میں مرنے والی ہو رہی ہو؟ کیا مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ تم اس وقت اتنی کمزور ہو چکی ہو کہ خود کو بھی نہیں سنبھال پا رہی، لیکن اب بھی تمہیں اس کی فکر خود سے زیادہ ستا رہی ہے؟ کبھی ان باتوں پر غور کرنا
تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب تمہارا دل خود دے گا اور تمہیں پھر کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ زیان خانزادہ نے اس سے سوال پر سوال کرتے اسے لاجواب کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی خاموشی پر اس نے آخر میں نرم لہجے میں اسے خود کی حالت پر اور کیفیت پر غور کرتے خود سے سوال کرنے کا بھی کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس کا دل خود اسے جواب دے گا۔ وہ اب سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے خود کو اذیت دینے لگی تھی، آنکھوں کی نمی کو بڑی ہمت کر کے پیچھے دھکیلنے لگی تھی، جو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر آنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ گاڑی اب ہاسپٹل کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ چلو اب اترو نیچے گاڑی سے، ہم ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، اور ہاں، آج کے بعد بھی اگر تمہارا فیصلہ وہی رہا، مطلب اس سے علیحدگی کا، تو میں خود تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کی بار میں خود تم دونوں کا مقدمہ لڑوں گا اور تم دونوں کو علیحدگی کی نوید سناؤں گا، اور پھر پورے نور پور میں مٹھائیاں تقسیم کرتے سکون کا سانس لوں گا۔ میں بھی اب تنگ آ گیا ہوں تم دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے، زیان خانزادہ سرد لہجے میں کہتے اسی گاڑی سے باہر نکلنے کا کہنے لگا تھا۔ اس کی آواز سنتے حور خانزادہ نے سر اٹھایا تو سامنے لگے بورڈ کو دیکھتے ٹرانس کی کیفیت میں باہر نکلتے اس جانب بڑھی اور اسے دیکھنے لگی۔ RD فاؤنڈیشن ہاسپٹل۔ اس نے اتنی جلدی یہ کام کر بھی دیا تھا، آج صبح ہی تو وہ نام فائنلائز کرتے کہہ رہا تھا اور اتنی جلدی بورڈ بھی لگا دیا۔ کیسے وہ یہ سب اتنی جلدی کر گزرتا ہے؟ اب وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے اس بورڈ کو دیکھتے اپنے آنسوؤں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی، اور اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے بہنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر زمین بوس ہوتی، زیان خانزادہ نے آگے بڑھتے اسے سہارا دیا اور اسے اپنے حصار میں لیے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کوریڈور میں اس وقت بھگدڑ مچی ہوئی تھی، شاید ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ برف باری کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور اس میں کئی گاڑیاں ملبے تلے دب گئی تھیں، اور ساتھ ہی طوفان آنے کی وجہ سے 3 گاڑیوں کا آپس میں سخت تصادم ہوا، جس سے بہت جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور اسی تصادم میں اس کی بھی ایک گاڑی تھی اور وہ اس وقت بھی ICU میں ہے۔ ان دونوں کو آتے دیکھ ماہنور خان ان کی طرف آتے نم لہجے میں بتاتے دونوں کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ دونوں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اب آگے بڑھنے لگے تھے۔ حور خانزادہ یہ سنتے ICU کی طرف بھاگی، بنا دوپٹے کی پرواہ کیے اور بنا لوگوں کے ہجوم کی۔ اس ایکسیڈنٹ میں ارحم کی بھی گاڑی تھی اور وہ بھی اس وقت ICU میں ہے۔ ڈاکٹر ماہنور خان کی آواز حور خانزادہ کی سماعتوں میں گونجتی اس کی روح جیسے جسم سے کھینچ رہی تھی۔ وہ جب ICU کے سامنے پہنچی تو ICU کا دروازہ ایک دم کھلا اور ایک اسٹریچر پر چادر سے ڈھکا وجود حور خانزادہ کی سانس سینے میں ہی اٹکا گیا تھا۔ وہ خان حور سامنے کھڑے وارڈ بوائے کو دیکھتے ٹوٹے لہجے اور ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بول پائی تو فقط اتنا ہی، I'm sorry مس، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ وہ وارڈ بوائے اتنا کہتے سر جھکا گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اب اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس سفید چادر کو ہٹانے لگی تھی،
لیکن ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ معاملہ کیا اتنا سیریس ہے؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ کمینہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کی بار زیان خانزادہ بھی سچ میں پریشان ہوتے ماہنور خان سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی نم ہوا تھا۔ سب سہ سکتا تھا، لیکن اسے تکلیف میں دیکھنا زیان خانزادہ کے لیے بھی فرسان روح تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے اپنی اٹکی سانسیں بحال کرنے لگا تھا، جو کم وقت سینے میں اٹکتے جان لبوں پر سجا دیتی تھی، لیکن دم نہیں نکلتا تھا۔ ہاں بھائی، وہ شاید ٹھیک ہی ہے، لیکن مجھے جیسا خان نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ڈاکٹر ماہنور کندھے اچکاتے جواب دے گئی، اور زیان خانزادہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر آگے بڑھتے پھر سے ICU میں داخل ہوئی، جہاں ابھی بھی کئی پیشنٹ زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے، لیکن جہاں موصوف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے فکر تھی تو صرف اپنی محبت کو اپنی ملکیت میں پانے کی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ملکیت نہیں بلکہ غلامی سے اور ادب سے سر جھکانے پر محبتیں ملتی ہیں، اور اگر محبت ملکیت جتانے پر ملتی تو پھٹے منہ محبت کے۔ زیان خانزادہ کے لیے تو اب سر پیٹنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اب حور خانزادہ کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ اپنے سامنے پڑے اسٹریچر کو دیکھتے اپنی سانسیں گنوانے لگی تھی، اور اس کا کپکپاتا وجود اور چکراتا سر زیان خانزادہ کے غصے کو اور بھڑکا گیا تھا۔ لیکن وہ آج ان دونوں کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید اسی طرح حور اپنے دل کی جذبات کی نفی کرنا بند کر دے اور یہ اعتراف کر لے کہ وہ ارحم خانزادہ سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں جی سکے گی۔ بس یہی سوچ کر زیان خانزادہ نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ اس کی حالت دیکھتے زیان خانزادہ کا دل تو کیا تھا کہ اسے سچ بتا کر اس اذیت سے نجات دے دے کہ اس کے ارحم کو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ اگر اس طرح کرے گا تو وہ ان دونوں کو اذیت سے بچانے کے چکروں میں زیادہ اذیت سے دوچار کر دے گا۔ وہ اس کے قریب جاتے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مضبوط حصار میں لے گیا تو حور خانزادہ نے بہتی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر زیان خانزادہ کو دیکھا، اور پھر سے نظریں اس چادر میں چھپے وجود پر مرکوز کر گئی۔ اس کا لرزتا اور کپکپاتا ہاتھ اب پھر سے اس چادر کی طرف بڑھتے اسے ہٹانے کی کوشش کرتے پیچھے ہوا۔ وہ کئی بار یہی عمل دہراتی رہی، لیکن آخرکار اسے یہ کرنا ہی تھا۔ اس بے وفا کا چہرہ دیکھے بنا بھی تو وہ مر ہی رہی تھی، تو اچھا ہے نا کہ آج دم ہی نکل جائے۔ اسے خاموش آنکھیں بند کیے دیکھ شاید یہ دم وفا نبھاتے نکل ہی جائے۔ اب کی بار وہ ایک جھٹکے سے چادر ہٹا گئی، لیکن یہ کیا، نہ سانس سینے میں اٹکی اور نہ ہی روح سے جسم کا ناتا ٹوٹا۔ چادر کے نیچے چھپا وہ چہرہ کسی اور کا تھا۔ سینے میں اٹکی سانسیں بحال ہونے لگی تھیں۔ وہ بہتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنا سر زیان خانزادہ کے سینے پر رکھتے اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوا، اسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کی سانسوں کا تسلسل ٹوٹا تو ادھر حور خانزادہ کی سانسیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ وہ اب زیان خانزادہ کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اپنی دلی کیفیت آج پہلی بار تو آشکار نہیں ہوئی تھی،
لیکن اس کا ادراک جتنی شدت سے مجھے آج ہوا تھا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سچ ہے یہ کہ ایک شخص کی اہمیت کا یقین ہم پر اس وقت ہی کامل ہوتا ہے جب ہم اسے کھونے کے قریب ہوتے ہیں یا پھر کبھی کبھی کھو دیتے ہیں تب، اور یہی کیفیت اس وقت حور خانزادہ کی تھی۔ چپ کرو گڑیا، ہمت کرو میری جان، مجھے یقین ہے اس جیسے پتھر دل اور سرد جذبات والے انسان کو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پاس نہیں لے جانے والے۔ جب تک وہ سدھرے گا نہیں تب تک اس کی روح مر کر بھی اس دنیا کو نہیں چھوڑے گی اور اسی دنیا میں بھٹکتی پھرے گی۔ زیان خانزادہ نے اس کے ذہن کو اس درد کی کیفیت سے نکالنے کے لیے ارحم خانزادہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ ماموں پلیز پتہ کریں نا وہ کدھر ہیں، اور وہ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ زندہ تو ہیں کیونکہ میں سانس لے رہی ہوں۔ یہ کون سا ادراک تھا اور وہ کس وقت کر رہی تھی؟ زیان خانزادہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ کھڑی تھی جہاں سے وہ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس طرح پٹیوں میں جھکڑا ہوا مشینوں کی بیپ بیپ کے شور میں اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ مانیٹر پر دکھتی کبھی کم ہوتی اور کبھی بڑھتی ہوئی اس کی دھڑکنیں حور خانزادہ کے خواص معطل کر رہی تھیں، اور وہ اپنے خواص کھوتے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی۔ ارحم خانزادہ نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے اسے زمین بوس ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہوئے اسے دیکھ چکی تھی، جسے دیکھتے وہ اس کی آنکھوں کو سکون ملتا تھا، اور وہ اس وقت بھی مسکراتے ہوئے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ لیکن اس کی دھڑکنیں اب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں، وہ اب مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرے اب ICU میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹائے، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا تھا، لیکن وہ اب اپنے ہوش میں کہاں تھی جو اس کی پکار سنتی۔ ارحم، میں نے تجھے وارننگ دی تھی، لیکن تو نے کیا کیا کمینے انسان، میں تیری جان لے لوں گا۔ زیان خانزادہ کی گرجدار آواز اسے اپنی سماعتوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ آپ دونوں یہاں سے باہر نکل جائیں اور جا کر ایک دوسرے سے اچھی طرح لڑ لیں۔ اگر اس کے بعد بھی بچ گئے تو مجھے بتائیے گا، میں داور خان سے کہہ کر باقی کی کسر پوری کروا دوں گی، لیکن فی الحال یہاں سے نکلیں، آپ دونوں ہی اس کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ آپ دونوں ہی اسے مار کر دم لیں گے۔ اگر یہ بچ گئی تو اسے میں اب آپ کے ساتھ تو کبھی نہیں بھیجوں گی، پھر چاہے مجھے خان کو سب سچ ہی کیوں نہ بتانا پڑے۔ ڈاکٹر ماہنور کی آواز سنتے اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ارحم خانزادہ نے ماہنور خان کی طرف دیکھتے ہوئے تڑپ کر پوچھا تھا۔ تم جانتے ہو ارحم اس کی ہارٹ کنڈیشن کیسی ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا دل اتنی بڑی بات نہیں سہ سکتا، لیکن تم نے پھر بھی اسے یہ تکلیف دہ حالات دکھائے۔
اور اسے اتنی تکلیف دی کہ وہ آج صرف تمہاری وجہ سے اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ اس کا دل اب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا اور اس کی دھڑکنیں مدھم ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ماہنور کے الفاظ تھے کہ ارحم خان زادہ کی سانس کھینچنے والا کوئی آلہ تھا۔ وہ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک چڑھاتے ہوئے تکلیف دہ انداز میں سب بتاتے، اب مانیٹر پر کچھ بٹن پریس کرتے، ساتھ ساتھ نرس کو چند ہدایات دے رہی تھی۔ وہاں موجود دوسری نرسز ایک ایک کرتے کئی انجیکشن آئی وی میں چڑھاتے، اب حور کی نازک کلائی کی وینس تلاش کرتے اس میں سوئی لگا رہی تھیں۔ اتنے میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے داور خان نے پریشان ہوتے ہوئے حور خانزادہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ وہ اپنی گردن سے اسٹیتھوسکوپ نکالتے، حور خانزادہ کی دھڑکنیں اور وینز چیک کرتے، ہارٹ بیٹ اور پلس کا اندازہ لگاتے ہوئے ماہنور خان سے پوچھنے لگا تھا، اور ساتھ ہی ایک گھوری ان دونوں پر یکساں ڈالی جو اب اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ پریشان کھڑے یہ سب دیکھتے تڑپ رہے تھے۔ پہلے تو تم ان دونوں کو یہاں سے باہر نکالو، ورنہ پھر کہتی پھرو گی میں نے تمہارے بھائی اور بھتیجے کا منہ توڑ دیا ہے۔ داور خان نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے ڈاکٹر ماہنور خان کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر وہ حور خانزادہ کو چیک کرتے مانیٹر کی طرف بڑھتے، وہاں موجود نرسز کو چند ہدایات دینے لگا۔ اگر آپ دونوں خود کی سلامتی چاہتے ہیں تو پلیز باہر جائیں اور دعا کریں کہ حور کی دھڑکنیں معمول پر آ جائیں، ورنہ پھر میں بھی نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ماہنور نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے دانت پیستے ہوئے یہاں سے جانے کا کہا تو زیان خانزادہ سر جھکائے آئی سی یو سے باہر نکل گیا۔ اگر تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس حال میں تنہا چھوڑ کر باہر چلا جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی میں ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ ارحم خانزادہ اب دوسری طرف بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ہی وہاں سے نہ جانے کے بارے میں بتانے لگا، اور جھک کر حور خانزادہ کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ آنکھ سے آنسو گرتے ارحم خانزادہ کے گالوں کو بھگونے لگے، اور وہ اس کے چہرے پر جھکتے کافی دیر تک اپنے لب رکھے بے آواز آنسو بہاتا رہا۔ نوٹنکی سالہ، ڈاکٹر داور خان نے دانت کچکچاتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے گالیوں سے نوازا۔ اسے اس حالت میں پہنچانے والے بھی تو تم ہی ہو نا، تو پھر اب یہ آنسو بہانے والا ناٹک کیوں کر رہے ہو؟ داور خان کی بات سنتے ڈاکٹر ماہنور خان بھی حیران ہوتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جانتا ہوں میں اسے بھی اور اس کے سب کرتوتوں کے بارے میں بھی، اسے تو کیا اس کے باپ اور اس کے باپ کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری ساری زندگی ان سب کو یہی سمجھانے میں گزر جائے گی کہ اس بچی کا دل نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی صدمہ برداشت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اونچی آواز۔ کسی دن یہ لوگ اس بچی کو کھو دیں گے جس سے یہ سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عنقریب ہی اسے کھو دے گا اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں۔ باقی تم دیکھ لو۔ ڈاکٹر داور خان اتنا کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ کیونکہ اسے اور بھی پیشنٹس چیک کرنے تھے جو اس وقت بھی زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے۔ دیکھو ارحم، یا تو اسے محبت اور مان سے اپنا لو اور اس کے ساتھ پیار سے رہو، یا پھر اسے آزاد کر دو اور اس کی زندگی اسے سکون سے گزارنے دو۔
ڈاکٹر ماہنور خان ارحم خانزادہ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اتنا کہتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور پیچھے ارحم خانزادہ اس کے پاس بیٹھے اس کے ہاتھ کو پکڑتے اپنے ہونٹوں سے لگاتے اس سے معافی مانگتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اور ICU کے دروازے کے باہر کھڑے افراد اب کمرے میں موجود ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو بظاہر تو دو وجود تھے لیکن روحیں ایک تھی۔ پلیز حور میری جان، ایک دفعہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لو تاکہ میری سانسوں کو سکون نصیب ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے ہوئے نم لہجے میں منتیں کرنے لگا تھا۔ اپنی ان نیلگوں آنکھوں سے مجھے صرف ایک بار دیکھ لو، پھر چاہے غصے سے گھور کر دیکھو، لیکن دیکھ لو پلیز۔ صرف ایک بار اٹھ جاؤ اور اپنے دل کو خود سے دغا مت کرنے دو۔ پلیز حور اٹھو، ابھی تو تمہیں مجھ سے لڑنا بھی ہے اور مجھے دھکے دے کر میرے کمرے سے باہر بھی تو نکالنا ہے تم نے، اور پھر میں اسی طرح کپکپاتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تم سے معافی مانگوں گا، اور تب تم مجھ پر ترس کھا کر مجھے معاف کرتے اپنے سینے سے لگا لو۔ پلیز حور اٹھو اور اپنی یہ ادھوری خواہش پوری کرو جو تم نے مجھے فون پر بتائی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی ادھوری خواہشات اسے بتا رہا تھا اور اسے اپنی خواہشات پوری کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ اسی طرح بے سدھ پڑی تھی۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ اور پھر جب میں کمرے سے باہر ہاتھ جوڑے کان پکڑے تم سے معافیاں مانگوں گا اور تم مجھے نخرے دکھاتے معاف نہیں کرو گی، اور پھر ایک دم سے زوردار بارش شروع ہو جائے گی اور تم بادلوں کی گرج اور بارش کی آواز سنتے کھڑکی سے مجھے دیکھنا، تو میں وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا تم سے معافی مانگ رہا ہوں گا، لیکن تم مجھے معاف نہیں کرنا۔ اور پھر جب تمہیں مجھ پر ترس آ جائے تم مجھے دیکھنے نیچے آؤ تو میں تمہیں بھیگتے ہوئے کپڑوں میں کپکپاتا ہوا ملوں۔ نہیں، بلکہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوتے بے مول ہونے لگے تھے، اور مانیٹر کی بیپ بیپ بھی تیز ہونے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں جو اب تک سست رفتار سے چل رہی تھیں وہ اب تیز ہونے لگی تھیں، سانس بھی تیز ہونے لگی تھی۔ وہ تکیے پر سر ادھر ادھر پٹکتے پھر سے بے چین نظر آ رہی تھی، لیکن اس دفعہ کیوں؟ ایک دم سے دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہونے لگی تھیں، اور مانیٹر کی بیپ بیپ کے ساتھ ساتھ اب اس کی سانسیں بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ نہیں نہیں ارحم نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے چلاتے ہوئے ایک دم سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ اس نے بے چین ہوتے نظریں ادھر ادھر دوڑائی تو سامنے ہی اسے اپنا ہاتھ پکڑے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، جس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور جس کے جسم پر اور بھی کئی جگہوں پر زخموں کے نشانات اور پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے آنکھیں کھولنے پر اس پر جھکتے ہوئے اب اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اور وہ بھی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو کپکپاتے ہاتھوں سے چھونے لگی، جہاں سے ابھی پھر سے خون رسنے لگا تھا اور پٹی خون سے رنگین ہونے لگی تھی۔ حور خانزادہ کا ہاتھ جب خون کے نشان پر لگا تو ارحم خانزادہ کے منہ سے بے اختیار ہی سسکی نکلی، جس پر وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور اس کے گلے لگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور ICU کے باہر کھڑے وجود کو بھی اب سکھ کا سانس نصیب ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میں نے دیکھا
آپ کا ایکسیڈنٹ۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے اور کپکپاتے ہاتھوں سے چھوتے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، اور وہ نامثال ہلاتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹنے لگا تھا، اور باہر کھڑا زیان خانزادہ سرد سانس اندر کھینچتے ہوئے اب وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ دونوں کے رشتے پر پڑی کثافت اور برسوں کی دھول اب چھٹنے لگی تھی، اور اب دو دلوں کے درمیان کسی تیسرے وجود کا کیا کام؟ تمام ڈاکٹر اور نرسیں سب اس وقت وہاں سے غائب دوسرے ICU میں لوگوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک وجود کو دیکھ کر ڈاکٹر داور خان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مخنور خان بھی پریشان ہوتے بے یقین ہوئے تھے۔ یہ وجود اب آگے کیا قیامت ڈھانے والا تھا دونوں حویلیوں پر اب۔ محبت میں اصل آزمائش تو اب شروع ہوگی دیوانے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کہاں تک اس کا ساتھ دو گے اور کہاں تک اس کی حفاظت کرو گے، اور کس کس سے اس کی حفاظت کرو گے۔ اب تو تمہیں ساری دنیا کو فراموش کرتے ہوئے سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا۔ ادھر تم نے چوک کی تو ادھر تم اسے کھو دو گے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اکثر بڑے کام بڑی قربانیاں مانگتے ہیں۔ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کہاں تک خود کو قربان کرتے ہوئے اسے بچاتے ہو، اور کہاں تک اپنی انا اور خواہشات کو مارتے ہو۔ دور وہ اپنی دھن میں مگن رقص کرتے ہوئے بول رہا تھا، اور ادھر مسجدوں میں اذان فجر شروع ہو چکی تھی، اور دوسری طرف وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرے ہوئے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتے، اب اس کے ہونٹوں پر جھکا اس کی سانسیں کبھی کھینچتے اسے بے حال کرتا تو کبھی اسے واپس لوٹاتے زندگی کی طرف لوٹا لاتا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بیوی کہ یہاں پر میں مریض ہوں یا تم؟ وہ اب اس کے سامنے بیٹھے اس کے مخملی گال پر اپنے ہاتھ کی پش سہلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ اپنی نم آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورنے لگی تھی۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کسی قسم کے خطرے میں ہوں یا کہ پھر میں زخمی ہوں؟ وہ اب اس کے دل کو کریدنے کے لیے بہت نرمی اور تجسس سے سوال کر رہا تھا، اور وہ جو اسے چند لمحے پہلے گھور کر دیکھ رہی تھی اب اس سے اپنی نظریں چنانے لگی تھی، اور نظریں جھکا کر وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اب ایک دوسرے میں الجھانے لگی تھی۔ آرام سے اطمینان سے جواب دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ اب اس کے چہرے کو بغور دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ اس کا کنفیوژن سے بھرا چہرہ اور اس پر شرم سے گھلتی سرخیاں اسے اب اچھی لگ رہی تھی۔ ویسے بھی جس طرح کی میری کنڈیشن ہے نا، یہ ہاسپٹل والے تو مجھے 1 ہفتے سے پہلے ڈسچارج نہیں کرنے والے۔ اس کی اگلی بات پر حور خانزادہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ پھر سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے آنسو پھر سے اس سے دغا کرتے ہوئے پلکوں کی بار توڑتے باہر نکل آئے تھے۔ ان کم وقت آنسوؤں پر اگر اختیار حاصل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ اب کلس کر سوچنے لگی، لیکن دل ابھی بھی اس کی تکلیف میں تڑپ رہا تھا۔ اسے زخمی اور درد میں دیکھنا کاش کہ یہ آسان ہوتا، اور وہ اسے اگنور کرتے اسی طرح تڑپتے ہوئے چھوڑ کر چلی جاتی جیسے وہ اس دن اس بے ہوش
اسے بے ہوش چھوڑ کر اس کے اوپر سے گزر کر چلا گیا تھا، اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر۔ اس وقت کچھ مت سوچو اور پرسکون رہو، اور ہو سکے تو میری تمام کوتاہیوں، غلطیوں اور خطاؤں کی معافی دے دو جو میں نے جانے انجانے میں کر دی ہیں۔ پلیز اپنے دل میں تھوڑی سی وسعت پیدا کرو اور مجھے معاف کر دو، اور ہو سکے تو تھوڑی سی جگہ دے دو مجھے اس دل میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس دل پر حکومت صرف اور صرف میری ہی ہے، اور اس کا حاکم بھی صرف اور صرف ارحم خانزادہ ہے، حور کا ارحم۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کے گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے بول رہا تھا، آنکھوں میں خماری اور لہجے میں گمبھیرتا اور مان۔ کیا مان تھا اس سنکی خان کو، کیا غرور اور کیا اعتبار تھا اپنے محبوب پر۔ بٹ آئی تھنک محبوب نہیں، عاشق پر۔ عشق تو حور خانزادہ نے کیا تھا، اس انسان سے جو اپنے خود ہی میں کھو کر اسے درد پر درد دیتا رہا تھا، اور وہ اپنے عشق میں خود کی ذات کو بھی فراموش کر دیتی تھی اسے تکلیف میں مبتلا دیکھ کر۔ کاش کہ یہ الفاظ میں بھی کہہ سکتی، وہ درد کی انتہا پر پہنچ کر بولی تو ارحم خانزادہ اس کی تڑپ پر تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی سا چمکا تھا جسے حور خانزادہ نے بغور دیکھا تھا۔ کہہ سکتی ہو، ایک تم ہی تو کہہ سکتی ہو، اور پورے حق اور مان کے ساتھ کہہ سکتی ہو میری روح انواع۔ وہ اب اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا، لہجے میں محبت، عقیدت اور مان بھرے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے چمکتا ہوا وہ پانی اب انمول موتی بنتے اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے حور خانزادہ کے بالوں میں جذب ہوتے بے مول ہوا تھا۔ حور خانزادہ کے گرد اس کا حصار مضبوط ہونے لگا تھا۔ اسے شاید یہ ڈر تھا کہ اب کی بات اگر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، پھر کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ وہ ارحم خانزادہ جو 10 گاؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ اس وقت ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا جسے اس وقت اپنے پسندیدہ کھلونے کی فکر خود سے بھی زیادہ ستا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہی بیڈ پر پیچھے کی جانب لیٹ کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں سہلانے لگا تھا۔ کچھ اس کے بازوؤں کا مضبوط حصار اور کچھ میڈیسن کا اثر تھا کہ وہ بنا کسی بھی تکرار کے لیٹ گئی اور چند منٹوں میں ہی گہری نیند سو گئی تھی، لیکن وہ اس کے بعد ایک لمحہ نہیں سو سکا تھا۔ باقی کے چند گھنٹے وہ اسے ہی دیکھتے، کبھی ہاتھ کی انگلیوں اور کبھی ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اسے محسوس کرتے، اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس کرتا رہا تھا۔ کیوں چھپاتی ہو دل کی باتیں؟ تمہارے ہر احساس سے میری روح جل رہی ہے۔ یہ رات، یہ درد، یہ چپ، یہ انتظار، سب تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ تمہارے عشق نے مجھے جلا دیا ہے۔ میرے دل کی تشنگی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں بس تمہاری یاد بس گئی ہے روح انواع۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، آنکھوں سے آنسو دگا کرتے ہوئے مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ تمہارے عشق کی کون سی انتہا ہے جو درد دل میری جان تک پہنچی؟ یہ تمہارے عشق کی کون سی انتہا ہے جو درد دل میری جان تک پہنچی؟ اسے الہام نہ کہوں تو کیا کہوں؟
میرے وجود کا سرور، اے میری روح انواع۔ اب وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے جگہ جگہ اپنے ہونٹوں سے اسے چھوتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، پتہ نہیں، اور وہ اس کی بے قراری اور تڑپ سے انجان پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں، تو بتائیں جی یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ یہ کہانی اور اس کے تمام کردار مکمل طور پر فرضی ہیں، کسی بھی حقیقی شخص، مقام یا واقعے سے ان کی کوئی مشابہت محض ایک اتفاق ہوگی۔ مصنفہ کی نیت کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میری سوچوں کا عکس ہے، میرے خوابوں کی تصویر ہے۔ اگر کسی سے مشابہت ہو جائے تو یہ محض اتفاق ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ۔